فضول خرچی کا راستہ کھولا، غریبوں نے تمہاری نقل کی اور اس کی وجہ سے عزتیں برباد ہوئی، اس کی وجہ سے لوگ قرض میں ڈوبے، اس کی وجہ سے دولت ختم ہوئی، اس کی وجہ سے کاروبار ختم ہوا، اور اس کا اثر پھر مالداروں پر بھی پڑتا ہے۔ اس لیے کہ جب غریب کی قوت خرید ختم ہو جاتی ہے تو مالدار اپنا اسٹاک لے کر بیٹھا رہتا ہے۔ آدھے منٹ میں اس کو سمجھیے۔ ایک آدمی شوگر مل کا مالک ہے، شکر بنا، بڑا آدمی ہوگا نا، خریدتا کون ہے؟ وہ غریب جس کو گھر میں چائے بنانے کے لیے شکر چاہیے، اگر اس کے پاس چائے میں ڈالنے کے لیے شکر خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو اس کے شوگر مل میں اسٹاک رکا رہے گا، نہیں بکے گا۔ اور اس کے پیسے کیوں خرچ ہوئے؟ اس کی نقل کر کے اس نے فضول خرچی کی، اس نے پیسے خرچ۔ اس غریب کے بعد جب 1 روپیہ آئے گا اور یہ 1 روپے کی شکر خریدے گا تو محلے کی دکان میں 1 روپے کی شکر کم ہوگی، تو اوپر سے ہول سیلر کے پاس سے اس کے پاس 1 روپے کی شکر نیچے آئے گی، جو بڑا ڈیلر ہے اس کے پاس سے اور نیچے اترے گی، اور فیکٹری سے 1 روپے کی شکر آگے بڑھے گی۔ غریب کے اندر جتنی قوت خرید ہوگی، سود غریبوں کی قوت خرید کو ختم کرتا ہے، اس لیے معاشرہ برباد ہوتا ہے۔ صدقہ اور خیرات غریبوں کی قوت خرید کو بڑھاتا ہے اور پورا سماج ترقی کرتا ہے۔ صدقے سے کاروبار میں اس لیے برکت ہوتی ہے، غریب کی قوت خرید بڑھتی ہے تو دولت مند کا مال بکتا ہے، اور سود کے ذریعے غریب کی قوت خرید ختم ہوتی ہے، دولت مند کا اشتہار رکا رہتا ہے۔ ساری دنیا سود کی لعنت کو بھگت رہی ہے، اور جنہوں نے سود سے آزاد معیشت کی بنیاد رکھ دی ہے ان کی معیشت روزانہ ترقی کرتی ہوئی اندھوں کو بھی نظر آ رہی ہے۔ لیکن وہ غریب کی قوت خرید کیسے ختم ہوتی ہے؟ فضول خرچیوں سے، مالداروں کی نقل کر کے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ۔ اب اس کی اہمیت کو سمجھیے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اتری ہے یہ آیت۔ بنی اسرائیل کی بربادی سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ اسرا کو بیان کرنے کے بعد بتلا دیا، لوگ مسلمانوں بنی اسرائیل کی بربادیوں سے سبق لو، ان کے راستے پر چلے تو تم بھی انہی کی طرح برباد ہو جاؤ گے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کو یعنی کسی قوم کو، کسی ملک کو، کسی معاشرے کو، کسی سماج کو برباد کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، امرنا مترفیہا، تو ہم ان کے مالداروں کو حکم دیتے ہیں۔ یہ حکم تشریعی نہیں ہے، یہ حکم تکوینی ہے، یعنی ہم ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ ان کے مالدار اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر وہ مالدار اس قوم میں، اس بستی میں، اس سماج میں اللہ کی نافرمانی، فحق علیہ القول، اور پھر اتمام حجت ہو جاتی ہے پوری قوم پر۔ گناہ کیا مالداروں نے، پوری قوم پر کیسے حجت تمام ہوئی؟ اس لیے کہ باقی قوم مالداروں کی نقل کرتی ہے، باقی قوم ان مالداروں کو اپنا آئیڈیل سمجھتی ہے، قرضے لے لے کر کے، مصیبتیں اٹھا کے، تکلیفیں اٹھا کر کے ان کی نقل کرتی ہے۔ فحق علیہ القول، پھر کیا ہوتا ہے؟ وَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم سب کو ختم کر دیتے، سب کو تباہ کر دیتے۔ بھائیو، ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں، اللہ کرے کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ سب سے پہلے مالداروں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ دولتیں سلامت رکھے، دولت کا نشہ اتار دے، اللہ نعمتیں باقی رکھے، نعمت کی گرمی سے ہمیں پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی پاک کر دے، ہمارے من کو بھی پاک کر دے، ہمارا تزکیہ فرما دے، ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔